کے جو دیکھے گنا قاسم ہے نا عباس اکبر بھی نہیں پاس پر کس سے دلے بیتاب کو بہلائے گی زینب گھبرائے گی زینب بیٹا اکبر یہ پھوپھی جاتی ہے سورت دکھاؤ بیٹا علی اکبر یہ پھوپھی جاتی ہے سورت دکھاؤ سامان سفر اب کرو گھر جاتی ہے زینب گھبرا کی زینب سبھی مومنین سے جو حضرات باہر کھڑے ہیں جوتے پہنے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ وہ برائے مہربانی جوتے اتار لیں. جو بھی حضرات باہر جوتے پہنے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد اپنے جوتے اتار دیں. اللہ الرحمن الرحیم. برادران ملت، راہ خدا میں ہر قسم کے مسائل کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان خدا کی صورت نہیں ہے. انبیاء و مرسلین نے اس راہ میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں اور ہمارے رسول سردار انبیاء کو دین کی اشاعت کے سلسلے میں ہمت شکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ مصائب آپ کی ذات صحیح تک نہ محدود نہ رہے بلکہ آپ کے چاہنے والوں پر بھی عرصہ حیات تنگ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت پر جو آپ کی سیرت کے بہترین نمونے سے ظلم اٹھائے گئے. پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سبت علیہ مصائب کا مرثیہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گزر گئی. امیر المومنین آفتوں سے دوچار ہوئے اور مسجد کوفہ میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے. حسن مجتبیٰ کے کلیجے کے ٹکڑے اس راہ میں کام آئے اور زہر نے ان کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی رہی اور اب وہ باپ سامنے آیا اس پر انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا. کربلا میں خاندان رسالت کی تباہی، گلشن زہرا کی پامالی، اہل حرم کی اسیری و بے پردگی اور دربدری کے ہونے والے واقعات نے انسانیت کے سینے میں زخم ڈال دیے اور اسے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا. یزید ملعون کے دور میں جب رسول کا کام اور رسول کا نام دونوں مٹائے جا رہے تھے اور شریعت نصرت کے لیے پکار رہی تھی، اس وقت فاطمہ زہرا کے لال نے اپنا کل سرمایہ حیات لٹا کر اسلام کو بچا لیا اور سسکتی ہوئی انسانیت میں روح پھونک دی. حسین کربلا کے میدان میں اپنے بنائے ہوئے پروگرام پر عمل کر رہے تھے. عاشور کا پورا دن ان کو دین الہی کی بقا کے لیے قربانیوں پر قربانیاں پیش کرتے ہوئے گزرتا تھا. 3 دن کے بھوکے پیاسے امام کی آنکھوں کے سامنے ان کے باوفا ساتھی گردن کٹائے ریگ گرم پر پڑے تھے. وہ بھانجوں بھتیجوں بھائیوں اور گود کے پالوں کو خاک و خون میں غلطاں دیکھ چکے تھے. یہاں تک کہ 6 ماہ کا شیرخوار
مجاہد بھی ان کے ہاتھوں پر تیر ظلم کا نشانہ بن چکا تھا۔ شیر بن عباس کی موت نے کمر کو شکستہ کر دیا تھا۔ علی اکبر کی شہادت نے آنکھوں کی بصارت ختم کر دی تھی۔ علی اکبر کی جدائی سے دل پاش پاش ہو چکا تھا۔ قیام حسینی سے العطش کی صدائیں بلند تھی، تشدد کے طوفان اٹھ رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہ مطمئن تھے۔ ان کے استقلال کا پہاڑ اپنی جگہ سے متحرک نہ ہو سکا تھا۔ وہ قصر اسلام کو روشن و منور کرنے کے لیے اپنے تمام چراغوں کو بجھا کر خود اپنی حیات کا چراغ بھی آندھیوں کی زد پر لیے ہوئے کھڑے تھے، اور ایک نفس مطمئن کی طرح خون آشام تلواروں، نیزوں، خنجروں اور تیروں کا مقابلہ کرنے کو تیار تھے۔ پیروان اہل بیت خیمے میں کوہرام برپا تھا، اور حسین اہل حرم سے آخری بار اس طرح رخصت ہو رہے تھے کہ سیدہنیوں نے ان کے گرد حلقہ کر دیا تھا۔ ہر طرف سے واہ حسینہ واہ حسینہ کی صلاحیں بلند ہو رہی تھی، اور ذہن میں کبرا سوار آنکھوں کے ساتھ ماں جائے کو رہوار پر سوار کر رہی تھی۔ کلثوم کے بیان، رباب کے نالے، لیلا کے نوحے الوداع کا پیغام دے رہے تھے، اور سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی۔ حسین کا اس وفادار سر جھکائے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو سکینہ کی یتیمی کا اعلان کر رہے تھے۔ خیمے سے زہرا کا چاند طلوع ہوا، ظلم کے بادل گرجے، مصائب کی بجلیاں چمکی، تلواریں بلند ہوئی، ہزاروں کمانیں کڑکی، اور تیروں کا بھی برسنے لگا۔ جسم مبارک زخموں سے چور ہو گیا، یہاں تک کہ راہوار پہ سنبھلا نہ گیا۔ امام زمین کے تشریف لائے، فضا میں شبر ملعون کا خنجر چمکا، آسمان کانپا، زمین ہلی، صف ملائکہ میں افسری پھیل گئی، انبیاء رو پڑے، رسول خدا نوحہ کرتے ہوئے بڑھے، اور فاطمہ زہرا نے اپنا کلیجہ تھام دیا۔ امامت کی تیسری شمع خاموش ہو گئی، روشنی کو قتل کر دیا گیا، کائنات میں تاریکی چھا گئی، بھیانک تاریکی ہدایت کی روشنی بجھ گئی۔ کائنات کے امام کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا، اور لاشا گھوڑوں کے پامال کیا جانے لگا۔ باوفا رہوار نے آخر وقت کی وفا سے کام لیا، مظلوم کے خون کو پیشانی پر مل کر کٹی ہوئی باہوں اور زخمی جسم کے ساتھ خیمے کا رخ کیا تاکہ قتل حسین کی خبر دے سکے۔ بیویوں نے جب رہوار کو اس عالم میں دیکھا تو اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس طرف خیمے میں اہل حرم آہ و بکا میں مصروف تھے، اور اس طرف دشمنوں میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ شام غریبہ کے سائے قیام حسینی کے جلنے کا بھیانک منظر دیکھ رہے تھے۔ ماحول بے والی و وارث بیویوں کی حالت پر آنسو بہا رہا تھا، اور فضا گلزار رسالت کی بربادی پر سوگوار تھی۔ اشقیاء کوفہ و شام رسول زادیوں کے سروں سے چادریں اتار رہے تھے، بچے سہمے ہوئے ماؤں کی گودیوں میں بیٹھے تھے، سکینہ کے گوشوارے چھینے جا چکے تھے، زخمی کانوں سے رشتہ ہوا خون پکار رہا تھا، عباس کہاں ہو، بھتیجی کی مدد کے لیے آؤ۔ اس آواز نے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو متحرک کر دیا تھا، اور پسماندگان حسین کو قید وقت کے مراحل صدا دے رہے تھے۔ اے یثرب کے مسافروں، کوفہ و شام کی منزلیں تمہاری راہ میں آنکھیں بچھانے کو تو بے صبر ہیں۔ عزاداران حسین کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اہل بیت رسول پر پڑھنے والے مصائب کا تذکرہ بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ آفتوں اور مصیبتوں کے اندر سے اس طرح گزرنا، بے پردگی کے مراحل کو طے کرنا، سربدری کی چٹانوں سے ٹکرانا، یہ بس اہل بیت رسول ہی کا کام تھا۔ یزید کے سپاہی آل رسول کو قید رہا، بے رضا و بے پردہ لے جا رہے تھے۔ شہداء راہ خدا کے سر آگے آگے نیزوں پر تھے، اور پچھلے اونٹوں پر سیدہانی کا رسن بستہ و سر برہنا تھی۔ اب زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، سینے میں آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ اب زینب کا لہجہ علی کا لہجہ بن چکا تھا۔ اب زینب کے کلام میں رسول کی فصاحت بول رہی تھی۔ سچائی کی تلوار تھے، یہ تلوار کربلا میں ٹوٹ چکی تھی، مگر اس کا جوہر ختم نہ ہوا تھا۔ اس جوہر نے زینب کی زبان کو حسین کی تلوار بنا دیا تھا، جو شام میں چمک چمک کر باطل نظام کی دھجیاں اڑا رہی تھی اور حق کو قائم کر رہی تھی۔ زینب کبریٰ کے خطبوں نے حکومت وقت کی بساط سیاست کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے خطبے قاضی ضمیر کو بیدار کر رہے تھے، اور بیمار کربلا کا سر
ظلم کی بنیادیں ہلا رہا تھا۔ ایک قید 8 سال بھر تک زندان شام میں قید رہے اور صبر و استقامت کے جوہر دکھاتے رہے۔ انہوں نے خلاف حق کی جو آواز بلند کی تھی وہ زندان شام تک محدود نہ رہی بلکہ شام کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور ظلم کو مظلومیت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ مگر جب مصیبتوں سے نجات اور قید ظلم سے رہا ہوئے تو شہیدوں کے غم کے ساتھ سکینہ کی موت کا بھی تازہ ہو گئی۔ ہم کے تاریخ قید خانے میں موت نے سکینہ کو رباب سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا تھا۔ بچی اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے اٹھ چکی تھی۔ اسیروں کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ حکومت دمشق میں مسجد اعلیٰ اس طرح برپا ہو رہی تھی کہ بیویوں کے سامنے ان کے وارثوں اور عزیزوں کے سر تھے۔ زینب کی زبان پر حسین کا نوحہ تھا اور ام کلثوم کی زبان پر عباس کا مرثیہ۔ ام لیلا علی اکبر کا ماتم کر رہی تھی۔ بیوہ حسن قاتل کے غم میں سو ہوا تھی۔ رباب کے آنسو سکینہ اور علی اکبر کے غم کی تفسیر کر رہے تھے۔ یہ آنسو اس ماں کے آنسو تھے جس کا سرمایہ کربلا میں لٹ چکا تھا اور جس کی متاع حیات زندان شام کی نظر ہو چکی تھی۔ بیمار کربلا غمزدہ بہن کی قبر سے وداع ہو رہے تھے اور کربلا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک آواز اس قافلے کا تعاقب کر رہی تھی، وہ آواز جس نے بیمار کربلا کے سکون کو چھین لیا تھا، وہ آواز جس نے رباب کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، وہ آواز جس نے زینب کا کلیجہ خون کیا تھا، ہاں وہ آواز حسین کے سینے پر آرام کرنے والی سکینہ کی تھی۔ آواز آ رہی تھی، کربلا جانے والوں بابا کو میرا سلام پہنچا دینا۔ قافلہ پہنچا۔ صحابی جابر نے جو قبر حسین کی قدرت کو آئے تھے اس قافلے کا پڑھ کر استقبال کیا۔ اہل حرام شہداء کی سے لپٹ کر سینہ زدی کرنے لگے۔ جابر آہوں اور آنسوؤں کے ساتھ بیمار کربلا کو ایک شہید کا پلتا دے رہے تھے اور دشت کربلا اہل بیت کے شور آہو بکا سے کود رہا تھا۔ مظلوم کربلا کا ماتم کرنے کے بعد جب قافلہ کربلا سے مدینے کی طرف روانہ ہوا تو زینب نے قبر حسین کی طرف رخ کر کے کہا، بھیا اپنی بہن کا آخری سلام قبول۔ بھیا بتاؤ زہرا کو کیا جواب دوں گی جب وہ پوچھے گی بھوپی اماں میرے بابا کہاں ہیں، میرے بھیا علی اکبر کیا ہوئے، میرے ننھے بھیا علی اکبر کو کیا کیا۔ غباران مظلوم کربلا قافلہ مدینے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ نے جو اس قافلے کو لے کر دمشق سے چلا تھا مدینے میں جا کر ندا دی، اے مدینے والوں مدینہ اجڑ گیا۔ کربلا میں اس طرح تاراج ہوا کہ بوڑھے بچے جوان سب کے سب نبھا کر دیے گئے۔ مردوں میں بس سید سجاد باقی رہ گئے جو بیرون مدینہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو ان کے حرم اسیری کی آفتیں جھیل کر آئے ہیں۔ ساکنان مدینہ یہ خبر سن کر روتے پیٹتے گھروں سے نکل آئے۔ دل کہتا ہے کہ رسول خدا بھی اور فاطمہ زہرا نے بھی گریبان چار کر لیا ہوگا۔ ہاں دادا آج اس لٹے ہوئے قافلے کی یاد میں برآمد ہونے والا ہے۔ سوگواروں کا ایک کثیر مجمع اجر رسالت ادا کرنے کے لیے اس مقام پر اکٹھا ہوا ہے۔ بیویاں بچے جوان بوڑھے سب کے سب رسول خدا کو ان کے لال کا پرسا دینے کے لیے آئے ہیں۔ اشکبار آنکھیں اور آہوگا کی صدائیں بتا رہی ہے کہ وہ منزل قریب آ چکی ہے، جلوس برآمد ہونے والا ہے۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، قافلہ مدینے میں داخل ہو رہا ہے، وہ سیاہ نشان برآمد ہوئے غم حسین کی منادی کرتے ہوئے اس لٹے ہوئے قافلے پر نظر کیجئے جس میں کچھ لٹی ہوئی بیویاں ہیں جن کی مانگیں اجڑ چکی ہیں، گودیاں بچوں سے خالی ہو چکی ہیں۔ کبھی ان کے سروں پر ان کے وارثوں کا سایہ تھا، کبھی ان کی گودیاں بچوں سے آباد تھی، آج یہ بے والی وارث ہے۔ اس قافلے کی نمائندگی کرنے والا کربلا میں وزیر سو رہا ہے۔ آگے آگے ایک علم ہے، اس علم سے علمدار کا حال پوچھیے، یہ علم بتائے گا عباس علمدار نے حسین کی نصرت کا مریضہ کس طرح ادا کیا۔ اس علم سے بتا ہوا
عقیدہ بتائے گا کہ عباس نے اس کی کس طرح حفاظت کی. بہادر علمدار نے آخری سانس تک علم کو جھکنے نہ دیا. جب دونوں بازو قلم ہو گئے اس وقت بھی شیر نے علم کو سینے سے لگا لیا. مظلوم کربلا کمر پکڑے ہوئے لاش علمدار پر اس وقت پہنچے کہ شیر ترائی میں موت کی نیند سو چکا تھا. عباس کا بہتا ہوا خون اسے جیسے زبان حال سے کہہ رہا تھا. جب کبھی وفاؤں کے تصویر دہرائے جائیں گے تو عباس کا نام تیرے فہرست آئے گا. حسین شہادت علمدار کی خبر دینے خیمے کی طرف اس طرح لوٹ رہے تھے کہ کمر خمیدہ ہو چکی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. علی اکبر کے ہاتھوں میں عباس کا علم تھا جو بھتیجی کو چچا کی موت کا پیغام دے رہا تھا اور علم پر عباس کے خون ناہر کا چھینٹے سب و کرب کی تاریخ مرتب کر رہے تھے. بزرگواروں عباس کے علم کے بعد اب زینب کلثوم کی ہماریاں آپ کے جذبائے عقیدت و احترام کو ابھارتے ہوئے گزر رہی ہیں. زینب کلثوم نے کربلا جو فاطمہ زہرا کی کر دیا. ان شہزادیوں نے نانا کے دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. سید عالم کو اگر معاہدے کے میدان میں رسول کے ساتھ جانا پڑا انہیں شہزادیاں بھی حسین کے ساتھ دین کی نصرت کے لیے چل پڑی. ہاں ان شہزادیوں نے کربلا میں حسین کے ساتھیوں کو تب لوٹتے ہوئے دیکھا اور محمد کو جلتی ہوئی ریتی پر اپنے خون میں لوٹتے ہوئے دیکھا. ششماہ علی اصغر کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ المناک منظر بھی دیکھا جب شمر کا بندر رسول پر چل رہا تھا اور فاطمہ زہرا کی کمائی لٹ رہی تھی. مدینہ رسول میں داخل ہوئے. فاطمہ مدینہ رسول میں داخل ہوتے ہوئے ام کلثوم نے اس طرح مرثیہ پڑھا ہوگا: اے نانا کے مدینے ہمیں قبول کیا. جب چلے تھے تو ہمراہ عزیزوں کا مجموعہ تھا. اب آئے ہیں تو مانگیں اجڑ چکی ہیں اور گودیاں بچوں سے خالی ہو. زینب پورا نے نوحہ کیا ہوگا: اے خدا کے رسول، اے نانا آپ کی بہو بیٹیاں نوازیاں حسینی کی مصیبتیں اٹھا کر آئی ہیں. نانا آپ کی امت نے عدل رسالت کیوں ادا کیا کہ آپ کے پارہ جگر حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا اور ہمیں اسیر بنا کر تیار بدیار پھرایا گیا. ان ہماریوں کے بعد فاطمہ زہرا کی قدیم فضا کی ہماری کی زیارت کیجیے. اہل ازہار فضا سے واقعات کربلا معلوم کیجیے. فضا بھی ان شہزادیوں کے ساتھ مصائب کی منزلوں سے گزری. فضا نے بھی اسیری اور دربدری کی آفتیں جھیلی. جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تھے تو جہاں اہل حرم کو سلام کیا تھا وہاں فضا کو بھی سلام سے نوازا تھا. آپ بھی فضا کو سلام عقیدت پیش کیجیے. فضا نے مدینے پہنچ کر قبر فاطمہ پر اپنے آہت کو گرا دیا ہوگا اور روتے ہوئے کہا ہوگا: شہزادی آپ کی قدید آپ کے لاہ کا غصہ دینے آئی ہے. اس ہماری کے بعد عزاداروں جناب رباب کی ہماری کا استقبال کرتے ہوئے خراج عقیدت گزارو. اس بیوی کے حال پر آنسو بہاؤ. بیوی کے حال پر آنسو بہاؤ. جس کی کتاب حیات کا ہر باب رسول کا نمونہ ہے. رباب سے اپنے شوہر کی جدائی کا داغ لے کر رباب کربلا سے اپنے شوہر کی جدائی کا داغ لے کر آئی ہے. اس نے کوفہ و شام کی منزلوں میں بڑے مصائب جھیلے ہیں. فاطمہ زہرا سے کہو ماں کی اجڑی ہوئی ماں اور خالی کو اس پر نظر کرے. ام المومنین سے کہو، ام البنین سے کہو رباب سے حسین اور عباس کا حال معلوم کرے. رباب قید خانہ شام اپنی تمنا کو ضبط کر کے آئی ہے. ذرا اس سے سکینہ کا حال کیجیے اور اس طفل معصوم کا حال دریافت کیجیے جو باپ کے ہاتھوں پر ذبح کر دیا گیا. علی اصغر کا جھولا رباب کی ہماری کے ساتھ گزر رہا ہے. اس جن سے رباب نے علی اصغر کو نصرت کیا ہوگا. جب خون میں ڈوبی ہوئی علی اصغر کی ننگی کی لاش دیکھی ہوگی تو رونے رہا ہوگا: میرے حسین ہو علی اصغر کا ماسٹر ٹوٹ گئے ہو. علی اصغر کا جھولا اولاد والوں سے انصاف کا طالب ہے سوال کر رہا ہے. کیا اس عمر کے بچے بھی کیے جاتے ہیں؟ آج بھی کربلا کا ننھا شہید انسانیت کی روح کو
तड़पा रहा है। पैगंबर इस्लाम है कौम के सरदार है हादी आजम आपके नवासे के अज़ादार आपको सुमाए आलम को हदिया ताज़ियत पेश करते हुए आपकी आखिरी मर्तबा बारगाह से रुखसत हो रहे हैं। इनको अपने उसवाए जमीन की एक शुआ अता फरमा दीजिए। मातम हुसैन या सज्जाद ने जिंदा में खबर आके सुनाई। सज्जाद सज्जाद ने जिंदा में खबर आके सुनाई। सज्जाद ने जिंदा में खबर आके सुनाई। तो खत्म हुई कार मेरी लाजो उठाई। बद खत्म हुई ओ सैदानियों उठो के हुआ हुक्म रिहाई। सैदानियों उठो के हुआ हुक्म रिहाई। देखो दर जिंदा पे सवारी बिहाई। देखो दर जिंदा पे सवारी बिहाई। पैरों से मेरे देखिए काटी गई जंजीर। तुम सबको रिदा देते हैं ला कर अभी बेबी। तुम सबको रिदा देते हैं ला कर अभी बेबी। तुम सबको रिदा देते हैं ला कर अभी बेबी। आई जो मारी तो ये ज़ैनब ने पुकारा। 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 ढूंढो जरा कमर को कहाँ है मेरा प्यारा। ढूंढो जरा कमर को कहाँ है मेरा प्यारा। बुलवाओ तो कासिम को कहाँ है वो दुलारा। बुलवाओ तो कासिम को कहाँ है वो दुलारा। बैठूं मैं मारी महद के सहारा। बैठूं मैं मारी महद के सहारा। उन्हें कैसी है कि आते नहीं अब्बा। जो मुझको हमारी में बिठाते नहीं अब्बा। जो मुझको हमारी एक एक को बिगना मारी में बिठाया। एक एक को बिगना मारी में बिठाया। रो रो के सुए गंज शहीदा ये पुकारा। रो रो के सुए गंज शहीदा ये पुकारा। बीमार हूँ गम खा उठता नहीं पिता। बीमार हूँ गम खाया हूँ पिता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अज़ादारान हुसैन और बेकसों के काबिले का इस्तग़फ़ार करने वालों, बल्कि ये करिए मसाया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना तसव्वुर काफी है। ये अली की बेटियां रसूलुल्लाह की नवासियां फातिमा ज़हरा की लम्हाए जिगर असीरी उधर बदरी मुसीबतें झेल कर आ रही है। जब इंसान सफर से वापिस आता है तो राह में सब अजीजों का तसव्वुर करता है, फला से भी मुलाकात होगी, फला से भी मुलाकात होगी, फला से भी मिलना होगा। और ज़ैनब उम्मे कुलसूम जब तसव्वुर कर रही होगी, अली अकबर की मिलेंगे क्या, अब्बास क्या मेरा बाजू पकड़कर मुझे अमारी से नीचे उतारेंगे क्या, क्या हुसैन मुझे सीने तो लगाएंगे। बस अजीजों, ज़ैनब इसी तसव्वुर में थी कि एक मर्तबा मर्सिया पढ़ने की आवाज एक हमारी से बुलंद हुई, जानी पहचानी आवाज थी, बीबी रोने लगी। ये मर्सिया छोटी बहन उम्मे कुलसूम पढ़ रही थी, या मदीना तजद्दना ला तक़बलीना, नाना के मदीने हमें कबूल न कर। उम्मे कुलसूम मर्सिया पढ़ रही थी, सानिया ज़हरा बीबियां रो रही थी। यहाँ तक क्या काफ़िला कदम ब कदम पढ़ते हुए मदीने के बाहर ठहरा तो सैयद सज्जाद बाहर ठहरे। लिखा है कि सानिया ज़हरा मदीने में दाखिल हुई, अपने घर नहीं गई, भाई के घर नहीं गई, माँ की कब्र पे नहीं गई। अरे नाना के रोज़े पर दोनों तरफ से नाना के रोज़े को पकड़ लिया, दरवाजे को आवाज दी, नाना नवासियां आ गई, आपकी परदेसी बेटियां आ गई। ये कहकर कब्र रसूल पर रुखसार मलने लगी। नाना ये मेरे बाजुओं के नीर, नाना मेरे भाई को शहीद कर